اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وضو کرنے کی جو فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے، اور حضور کی امت پر اللہ کا یہ کرم ہے، یہ رحمت ہے کہ ہمیں وضو کرنے پر بھی نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں اور ہمارے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جس بندے نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده حتى، تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح نکلتے ہیں، حتی یہاں تک کہ تخرج من تحت اظفارہ، اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن یا بندہ مسلم وضو کرتا ہے، اب یہ فضیلتیں ہیں حضور کی امت کی، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اتنا فضل اور کرم ہے رب کا، اتنی رحمت ہے رب کی اپنے نبی کی امت پر، اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے اپنے نبی کی امت پر کہ ہمیں وضو کرنے پر بھی ہمیں نیکیاں عطا فرمائی جاتی ہیں اور ہمارے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن یا بندہ مسلم وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ یعنی چہرے کا گناہ کیا ہے؟ زبان سے جو اس نے بد کلامی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا ہے تو یہ گناہ ہے، تو وضو کرنے کی برکت سے یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جب وہ بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان کے نیچے سے جو گناہ ہیں وہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ ہاتھ کا گناہ کیا ہے؟ غلط چیز کو پکڑتا ہے، غلط چیز کو مس کرتا ہے تو یہ ہاتھ کا گناہ ہے۔ تو وضو کی فضیلت، وضو کی برکت یہ ہے کہ ہمارے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ مومن وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اب پاؤں کے گناہ کیا ہیں؟ غلط کام کی طرف قدم اٹھانا، چل کے جانا، یہ پاؤں کے گناہ ہیں۔ تو یہ حضور کی امت پر کتنا کرم ہے کہ جب کوئی بندہ مومن نماز کے لیے، اب یہ نماز کی برکت بھی دیکھیں کہ صرف نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے اس کے پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ وضو مکمل کر لیتا ہے بندہ مومن تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی، کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے نماز پڑھنے کی کہ ابھی تک بندہ مومن نے، بندہ مسلم نے وضو اپنا مکمل کیا ہے، نماز شروع نہیں کی، صرف وضو کیا ہے اور سنتوں کے مطابق وضو کیا ہے، فرائض کو پورا ادا کرتے ہوئے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے وضو کیا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو گئی کہ اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک فرما دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں 5 گانا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔